میں نے دیکھا کئی بچے اس طرح سوچتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا۔ اب یہ بات تو آپ کو نہ آنکھ بتائے گی، آنکھ کو تو جو کچھ نظر آتا ہے اس کا تاثر بھیجی، میں نے پورا فینومینا آپ کو سمجھا دیا۔ نہ کان بتائیں گے، نہ زبان، نہ ناک، نہ ہاتھ۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ از خود پیدا ہو گیا۔ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انسان اور کائنات کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، اس کا نظام کس نے بنایا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اب موت کے بعد کی زندگی نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ناک نے سونگی، نہ زبان نے چکھی، نہ ہاتھ نے چھوئی، تو کیا ہوگا؟ وہ تو قبر میں دبا کے آپ آ گئے۔ آپ نے تو اتنا ہی دیکھا کہ ایک میت تھا، ایک انسان تھا، مر گیا۔ وہ کیوں مرا؟ اس کی روح نکل گئی۔ وہ روح کیا تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کب ڈالی گئی تھی؟ وہ نکل کے اب کہاں گئی؟ آنے سے پہلے وہ روح کہاں تھی؟ اب نکلنے کے بعد کہاں ہے؟ اب مرنے کے بعد اس روح کا اور جسم کا بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اگر تعلق ہے تو وہ کیسا ہے؟ اگر تعلق نہیں تو پھر جسم کا حال کیا ہوگا؟ روح کا حال کیا ہوگا؟ روح کس کس جگہ ٹھہری ہوئی ہے؟ پھر دوبارہ جی اٹھیں گے یا نہیں مرنے کے بعد؟ قیامت آئے گی؟ یہ سب چیزیں نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ زبان نے چکھی، ناک نے سونگی، نہ ہاتھ نے چھوئی، یہ ہمارے مدرکات اور محسوسات سے خارج اور ماوراء ہیں، ہمارے حواس خمسہ کی صلاحیت سے بھی ماوراء ہیں۔ جب حواس خمسہ کی صلاحیت اور ادراک کی طاقت اور قوت اور استعداد سے ماوراء ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے بارے میں کوئی مواد حواس نے عقل کو بھیجا ہی نہیں۔ جب عقل کو مواد نہیں بھیجا، عقل مرتب کسے کرے گی؟ عقل کو جب خام مواد نہیں بھیجا، دھاگا نہیں بھیجا عقل کو، تو عقل کپڑا کہاں سے بنائے گی؟ جب روئی نہیں بھیجی گئی، کاٹن روئی نہیں بھیجی، تو عقل دھاگا کہاں سے بنائے گی؟ جب عقل کے کارخانے میں دھاگا نہیں ڈالا گیا تو وہ عقل کپڑا کیسے بنے گی؟ را میٹیریل نہیں ڈالا گیا تو اس سے پروڈکٹ کیسے آئے گا؟ عقل کا کام تو اس حاصل ہونے والے را میٹیریل کو آپس میں مربوط کرنا، منظم کرنا، اور اس کو ایک ریفائن کر کے ایک پروڈکٹ بنا کے ہمارے سپرد کر دینا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے حواس خمسہ کی، اور جو حقائق حواس خمسہ کے ادراک سے، صلاحیت سے ماوراء ہیں، عقل کبھی بھی ان کے بارے میں درست فیصلہ نہ دے سکی، نہ وہ آج دے رہی ہے، نہ کبھی دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جا کر عقل ناکام ہو جاتی ہے، حیرت زدہ ہو جاتی ہے، تحیر میں، استجاب میں گم ہو جاتی ہے، اور لا ادری کہتی ہے یا بندے کو گمراہ کر دیتی ہے اپنے خیالات کے ساتھ، وہاں اللہ رب العزت کی ہدایت نے بندے کا آ کے دامن تھاما ہے اور کہا کہ اے بندے اس سے آگے نہ چل۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور۔ عقل کو نور کہا ہے، نور روشنی دیتی ہے، مگر گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور۔ عقل منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل راستے میں کھڑی ہے، جیسے حواس خمسہ راستے میں کھڑے تھے۔ نہ حواس خمسہ خود منزل تک پہنچا سکتے ہیں، نہ عقل منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، اس منزل تک پہنچاتی ہے جو عالم محسوسات کی منزل ہے، جو عالم مادیات کی منزل ہے، جو عالم معقولات کی منزل ہے۔ جہاں تک حواس کی رسائی ہے عقل وہاں تک آپ کو شناسائی دیتی ہے۔ یہ ایک اچھا جملہ ہے، جہاں تک حواس کی رسائی ہے عقل کی وہاں تک شناسائی ہے۔